والصلاة والسلام على سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ بندگی مخدوم شہباز بلند پرواز محرم راز و نیاز ولی اکبر صادق جعفر ثانی صدر الدین ابو الفتح سید محمد الحسینی نور اللہ مرقدہ علی اللہ المقامہ کے عرس شریف کی مناسبت سے فیوز بندہ نماز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی یہ تیسری نشست ہے فیوز بندہ نماز کی، جس میں اوراد و وظائف کے متعلق سرکار بندگی مخدوم کے ارشادات عالیہ کا بیان ہے۔ سرکار بندگی مخدوم نے اوراد و وظائف کی پابندی کے لیے بڑا زور دیا، اور ہمیشہ تاکید کی کہ مرید کو چاہیے کہ جو کچھ کے بتایا جاتا ہے اوراد و وظائف ذکر وہ پابندی سے کرے، تو یقیناً وہ فائز المرام ہوگا، مراد کو پہنچے گا، کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پر سرکار بندہ نواز ہدایات سے سرفراز فرماتے تھے، طالب و مرید کو لازم ہے کہ ہر وقت اوراد و وظائف میں مشغول رہے، 5 وقتہ نماز جماعت سے ادا کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو بندگی مخدوم کے تعلیمات میں ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی اور جماعت کا اہتمام۔ کسی وقت کی نماز قضا نہ کرے، واجبات ہرگز نہ چھوڑے، نماز تہجد کی پابندی کرے، جمعہ کو لازماً غسل کرے، نماز جمعہ پابندی سے ادا کرے، ایام 20 کے روزے ترک نہ کرے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو نفل روزے ہیں، اس کی جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ فرض روزوں سے پہلے جو گزری ہوئی امتیں تھیں ان کو اسی کا حکم تھا کہ وہ ہر مہینہ 3 روزے رکھیں، جسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کا اہتمام فرماتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ جنت سے اتارے گئے تو جسم مبارک متاثر تھا، آپ اپنے آپ کو دیکھ کر بھی رویا کرتے، تب حکم باری تعالیٰ ہوا 3 روزوں کا اہتمام کریں، 13، 14، 15۔ اور جب آپ نے پہلے دن روزہ رکھا، سینے تک آپ کا جسم مبارک روشن ہوا، پھر دوسرے دن روزے کا اہتمام کیا تو پھر وہ سینے سے لے کر کمر تک جسم مبارک پورا روشن اور منور ہوا، سیاہی چلی گئی۔ اور تیسرے دن اہتمام کیا تو کمر سے لے کر پیر قدم مبارک تک تمام جسم جو ہے روشن اور تابناک ہوا۔ تو اسی لیے چمک سفیدی لانے والے روزے، یا روشن کرنے والے روزے، یا سفید کرنے والے روزے جو بندے کے گناہوں کی نجاست کو، نحوست کو، سیاہی کو دھوتے ہیں اور بندے کو پاک و صاف کرتے ہیں، تو بندگی مخدوم کے پاس یہ ایام 20 کے روزوں کی جو ہے اہتمام کی بڑی تاکید ہے۔ اشراق، چاشت، فی الزوال، اوابین، تہجد اور اوقات مرجوح جو قبولیت کی امید ہے کہ نمازیں ضرور پڑھا کرے، نوافل اور فرائض میں غفلت نہ کرے، اس لیے کہ جس نے اب وقت کو ہاتھ سے کھویا
اس نے اپنے رب کو کھویا، یعنی وصال الہی کی لذتوں سے وہ ناشنا رہا، لہٰذا وقت کو نہ کھونا چاہیے، عبادت ذکر و اذکار جتنا ہو سکے کرے۔ فرض نماز اول وقت میں ادا کرنا لازم ہے، خصوصاً فجر اور عصر کی نماز۔ اب یہاں صوفیہ اکرام کے پاس کیا ہے، اوراد و وظائف جو ہے رہا کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، یہ لوگ اول وقت جو ہے ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد اطمینان سے جو ہے اوراد و وظائف جو ہے پڑھ لیا کریں، ورنہ عمومی طور پر جو ہے بعض فقہا کے نزدیک جو ہے آخری وقت میں پڑھنا جو ہے مستحب ہے، بہتر ہے فجر کی نماز، لیکن صوفیہ کے پاس یہاں پہ جو فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز جو ہے اول وقت، جیسے وقت شروع ہو جائے فجر کا پڑھ لے، تاکہ جو ہے وہ اوراد و وظائف جو ان کے معمولات ہیں وہ پورے پابندی سے اطمینان سے ہو سکے۔ اگر کوئی چاہے کہ اپنے رزق میں کشادگی ہو تو وہ اتباع سنت نبوی میں فجر کی سنت اور واجب الوتر اپنے مکان میں پڑھے اور دوسری نمازیں مسجد میں ادا کرے۔ اب یہ کشادگی رزق کے لیے عمل جو بتا رہے ہیں آپ، یہ بھی نماز کا عمل ہے کہ فجر کی سنت اور واجب الوتر یہ گھر میں پڑھنا چاہیے، اسے جو ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ فجر کی سنت اور مغرب میں پابندی سے پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترا کیفا پڑھے، خوشحال رہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ نماز فجر اور مغرب میں مختصر قرات بہتر ہے۔ اب یہ بھی صوفیہ اکرام کے لحاظ سے جو ہے آپ نے فرمایا ہے، فجر اور مغرب میں جو ہے، مغرب میں تو عمومی طور پہ مختصر ہی ہوتی ہے، فجر میں بھی جو ہے وہ زیادہ لمبی جو ہے قرات نہیں کرتے۔ فجر سے اشراق تک، عصر سے مغرب تک سخت ضرورت کے بغیر کسی سے بات نہ کرنی چاہیے۔ یہ خاص اوقات ہیں صوفیہ اکرام کے پاس، اشراق تک کا وقت اور عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت جو ہے یہ ذکر و اذکار، تسبیح، اوراد و وظائف کے لیے مخصوص وقت مانا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں بغیر کسی سخت ضرورت کے بات نہ کرے، اگر ضرورت ہو تبھی بات کرے، بیکار کی جو ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد گفتگو نہ کرے اشراق تک اور مغرب تک۔ نماز فجر پڑھ کر وظائف سے فارغ ہو کر اشراق ادا کریں، اس کے بعد تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد ملفوظات بزرگان دین یا کتب سلوک و تصوف و طریقت کا مطالعہ زیادہ بہتر ہے، اس سے فارغ ہو کر نماز چاشت ادا کریں۔ اب یہاں پر اشراق کے بعد کیا کریں کہ اولیاء اللہ کے جو ملفوظات ہیں یا تعلیمات ہیں وہ پڑھیں، سلوک و طریقت کی کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز چاشت ادا کریں۔ اوراد و وظائف اور نوافل سے فارغ ہو کر جو وقت بچے گا ذکر و مراقبے میں صرف کریں، بالخصوص عصر و عشاء و تہجد کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز عشاء کے بعد اور تہجد کے بعد کیا ہے، یہاں پر ذکر اور مراقبہ، ذکر اور مراقبے کی بڑی اہمیت ہے صوفیہ اکرام کے پاس، اور بندگی مخدوم نے جو ہے بہت سارے مقامات پر جو ہے آپ نے اس کی ترغیب دی، فرمایا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ ذکر اور مراقبے سے حاصل ہوا۔ انہوں فرماتے ہیں کہ لوگ سال ہر سال جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مراقبہ نہیں کرتے، تو جو ہے ان کو جو ہے کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی، مراقبے کے ذریعے ہی جو ہے کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں روحانیت۔ دوپہر میں کچھ خلولا کریں، کسب معیشت کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونا چاہیے صوفیہ اکرام کے پاس، اس نیت سے کہ فجر میں اٹھنے آسانی ہو یا تہجد میں اٹھنے کے لیے آسانی ہو، اس لحاظ سے دوپہر میں تھوڑی دیر سونا، یہ خلولا کرنا، یہ سنت نبوی ہے۔ تمام صوفیہ اکرام کا بھی جو رات میں شب بیداریاں کرتے ہیں تو ان کے پاس ہوتا کیا، یہ خلولا ہی کرتے ہیں، خلولا کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ شب بیداریوں کے لیے چوق و چاوند ہوتے ہیں، اور سستی وغیرہ جو ہے ان کو حاصل نہیں ہوتی، تو یہ خلولا کریں، اور کسب معاش کے لیے یعنی کاروبار کے لیے وقت نکالیں دن میں۔ باقی اوقات نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں گزاریں، اس کے بعد جو اوقات بچے رہیں گے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، بزرگوں کے ساتھ رہنا۔ پھر اس کے بعد نماز پنج وقتہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، علم نشرہ ایک بار، اور استغفار 3 مرتبہ، یہ سرکار کی سنت مبارکہ حدیث میں بھی ہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ کلمہ طیب 10 مرتبہ، اور چہرم کلمہ 3 مرتبہ، اور تسمیہ 19 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف 70 بار، یا باسط 72 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ اورات جو مقررہ ہیں مسنون۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وسلام قول من رب الرحیم 21 یا 25 مرتبہ۔ لقد جاءکم سے رب العرش العظیم تک جو 7 مرتبہ۔
توسیع رزق کے لیے، یعنی رزق میں اضافے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت ربنا انزل علینا مائدۃ جو پڑھی جاتی ہے اس کی برکت کے لیے، وہ آیت 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورہ فتح، سورہ واقعات، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ نور، سورہ والشمس واللیل والضحیٰ، علم نشرح والتین، اور نیز اشراق اور بعد الزوال کے پڑھے۔ رزق میں توسیع ہو، کسی کا محتاج نہ رہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار پڑھے گا تو تونگر ہوگا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے کشادگی رزق کے لیے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ جو ہے تقریباً ہر سلسلے کے جو ہے بزرگان کے پاس بھی یہ رائج ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ خطرہ سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیز 41 بار، اور ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر 21 یا 25 بار۔ پھر اس کے بعد ظہر کا بیان ہے، بعد نماز ظہر درود شریف سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے والا قرض دار نہ ہوگا۔ جو پڑھے گا سورہ اخلاص اور درود شریف 100 مرتبہ ظہر کے بعد، وہ کبھی قرض دار نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 21 یا 25 بار، اور یا رافع مدارج دارین میں زیادتی ہو، یا رافع پڑھنے سے جو ہے اس کے جو دنیا و آخرت کے درجے ہیں اس میں بلندی۔ پھر نماز عصر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 21 مرتبہ، یا بصیر یا وکیل 7 بار۔ جو شخص عصر کی نماز سے قبل 4 رکعت سنت ادا کرے، خدا تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں، لیکن جو ہے صوفیاء اکرام کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے بھی یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات اور آپ کی سیرت میں جو ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ عصر کی 4 رکعت جو سنت ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر نماز مغرب کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 بار۔ کشائش دولت کے لیے 102 بار یا مالک پڑھیں۔ 2 رکعت نماز سلامتی ایمان پڑھ کر 100 بار کلمہ طیب و کلمہ توحید یعنی 4 کلمہ نماز اوابین بھی ادا کریں۔ اب یہ حفظ الایمان یہ بھی جو ہے خاص چشتیہ سلسلے میں کئی مقامات پر اس کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ تمام خواجگان نے اس کو کہا، غریب نواز سرکار نے، بختیار کاکی نے، بابا حضور نے، محبوب الہی نے، نصیر الدین چراغ دہلوی نے، اور بندگی مخدوم بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ حفظ الایمان کی 2 رکعت نمازیں خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے۔ اب مختلف طریقے اس کے ہیں، 3 مشہور روایتیں جو سلسلہ چشتیہ میں ہیں۔ محبوب الہی کے پاس 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فلق، پھر دوسرے رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں سر کر یا حیّ یا قیوم ثبتنی علی الایمان 3 مرتبہ جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق شیخ کلیم اللہ دہلوی نے مرقم شریف میں فرمایا 10 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر کر یا حیّ یا قیوم ثبتنی علی الایمان یہ پڑھیں۔ بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد جو 1 مرتبہ سورہ فلق، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس۔ اس طرح بھی ہے، جو بھی سہولت ہو پڑھ لیں، 7 مرتبہ اخلاص پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں یا 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھیں۔ یہ خاتمہ بالخیر کے لیے جو ہے بڑی ہی مجرب جو ہے نماز ہے۔ محبوب الہی نے بھی جو ہے اس کے متعلق حضرت غریب نواز کے پوترے خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرمائی کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، اور نماز مغرب کا وقت آیا تو میں اور میرا ساتھی دونوں نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ ساتھی جو حفظ الایمان کی نماز پڑھا کرتا تھا اس نے حفظ الایمان جو ہے پڑھی اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے شہر کی طرف آئے۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ جو ہے بستر مرگ پر تھا، میں گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کرسی خضا پر بھی مجھے بٹھا دے تو میں یہ گواہی دوں گا کہ وہ ایمان ساتھ لے کر گیا، یعنی ویسا خاتمہ بالخیر اس کا ہوا کہ اس نے حفظ الایمان کی پابندی کی۔ تو نماز حفظ الایمان جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت جو ہے آئی ہے۔ پھر اوابین یہ جو ہے 6 رکعت کم سے کم جو ہے پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت سے نفل نماز جو بھی سورہ یاد ہے اس میں پڑھا کرتے ہیں نماز مغرب کے بعد۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء کے بعد درود شریف سورہ اخلاص 5 100 بار کم از کم، یا 100 بار، یا کریم 71 مرتبہ، یا رزاق 41 مرتبہ، یا ودود 130 بار، سورہ صبح کلمہ تمجید 100 بار، 2 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 بار پڑھ کر بعد نماز یا وہاب جو ہا ہے اس کے اوپر جو ہے زور دے کر جو ہے یا وہاب 70 مرتبہ،
یہ جو ہے حضرت کی جو ہے ارشادات میں کئی مقامات پر اس کی نصیحت آپ نے کی ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 70 مرتبہ یا آپ جو ہے پڑھا کرے, اور کسی مشکل کے حل ہونے کی صورت نہ ہو تو یا فتاح 100 بار پڑھے. زیادتی مدارج دارین کے لیے عشاء کی نماز کے بعد یا مالک 351 مرتبہ پڑھے. حاجت براری کے لیے فرماتے ہیں کہ سنت و فرض فجر کے درمیان, یعنی نماز فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ. اب اس میں جو طریقہ بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, میم کی زیر سے جو ہے لام کو ملائیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح جو ہے 41 مرتبہ جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو ہے کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے لیے پڑھنا جو ہے یہ بزرگوں کا ارشاد ہے. سورہ انعام 41 بار پڑھیں, قضاء حاجات کے لیے مؤثر ہے. اسی طرح سورہ اخلاص 1000 بار, اور نماز فتوحات حاجت نہایتی ذو اثر ہے. ہر قسم کی مشکلات حل کرنے کے لیے 41 بار سورہ یاسین شریف پڑھنا. یاسین شریف 41 مرتبہ پریشانیوں کے لیے جو ہے پڑھا جاتا ہے, دور ہونے کے لیے. آیت الکرسی کی کثرت باعث برکت ہے, یعنی جتنا آیت الکرسی زیادہ پڑھیں گے برکت کا سبب ہے. نیز آیت الکرسی کا ثواب مردوں کو بخشیں, ان کی نجات خود کے لیے باعث ثواب ہے. تو مرحومین کے لیے بھی کیا ہے, آیت الکرسی پڑھ کر ایصال ثواب کرنا, جتنا بھی ہو 50 مرتبہ 100 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. یہ خود ان کے لیے بھی جو ہے ثواب کا باعث ہے, پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب ملے گا, اور جس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ اس کو بھی فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھے گا تو اس یہ رزق و تونگری نصیب ہوگی. اس میں کشادگی کے لیے یہ مجرب عمل سورہ جمعہ جو ہے وہ شب جمعہ, یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے اسے شب جمعہ کہیں گے. رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے, تو شب جمعہ سے مراد جمعرات ختم ہو کر جو رات لگتی ہے وہ جمعہ کی رات. اور سورہ آیت اللہ 41 بار پڑھنے والا تنگی رزق اور شدت بھوک سے محفوظ رہے گا, فاقے سے ہلاک نہ ہوگا. اور ربنا انزل علینا مائدۃ خیر الرازقین, جو کوئی ہر نماز کے بعد پڑھے رزق میں وسعت, مال میں برکت, اور پر اللہ کی رحمت ہو, کسی کا محتاج نہ ہو. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ قدر ہر شب بلا ناغہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسے مقام سے دے گا جس کو وہ نہ جانتا ہو. یہ بھی جو ہے مجرب عمل ہے. سورہ قدر روزانہ شام میں جو ہے پڑھنا چاہیے. ناند اللہ فی لیلۃ القدر کا جو سورہ ہے وہ جو ہے یہ مشہور عمل ہے رزق کی برکت کے لیے. جو ہر شب پڑھتا ہے وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی جو ہے عطا فرماتا ہے. امام جعفر صادق کی یہ روایت ہے. نماز تہجد کے بعد یہ اسماء مبارکہ آخری شب میں ورد کر 70 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ, یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین, یہ پنجتن پاک کے نام جو ہے 70 مرتبہ جو ہے آخری شب میں جو ہے تہجد کے بعد جو ہے پڑھیں. سعادت دارین کے لیے یا مصطفیٰ محمد, یا مرتضیٰ علی, حاجت روا محمد, مشکل کشا علی. بعد نماز عشاء 125 بار سعادت دارین کے لیے پڑھا کریں. یہ 125 مرتبہ عشاء کے بعد جو یہ بھی آیا ہے کہ یا محمد, یا مصطفیٰ محمد, یا مرتضیٰ علی, حاجت روا محمد, مشکل کشا علی. اب یہاں پر قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں وہ فرماتے ہیں. سیدنا بندہ نواز کے صدرات فرماتے ہیں سالک کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسے وقت کو ضائع نہ کرے جس میں دعا قبول ہوتی ہو. دعا قبول ہونے کے جو اوقات ہیں اس کو جو ہے لاپرواہی میں نہ گزاریں. اب کون سے ہیں وہ, تو فرماتے ہیں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ بعد فجر طلوع صبح صادق کا وقت یہ قبولیت کی دعا کا ہے. بعض فجر کی سنت اور فرض کا درمیانی وقت بتاتے ہیں. بعض کے نزدیک چاشت کا وقت, بعض کے نزدیک زوال کا وقت, بعض کے نزدیک ظہر اور عصر کا درمیانی وقت, اور بعض کے نزدیک عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کا وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور بقول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جمعہ کو بوقت غروب آفتاب, جمعہ کے دن غروب آفتاب جب ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. بعض کے نزدیک مغرب تا عشاء یہ جو قبولیت کے اوقات ہیں. بعض حضرات کے نزدیک نصف شب یعنی آدھی رات قبولیت دعا کا وقت ہے. بعض کے نزدیک آخر شب سے صبح صادق سے پہلے کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے. بہرحال مرید صادق اور طالب راسخ کو اوقات مذکورات ذکر و اشغال, مراقبے, تلاوت قرآن پاک یا نوافل میں صرف کرنا چاہیے. شب قدر کی طرح دعا کی قبولیت کا وقت بھی پوشیدہ ہے. شب قدر کی تلاش میں جو لوگ سرگرداں رہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ہر شبانہ روز میں وہ وقت موجود ہے. وہ شخص
بڑا سعادت مند خوش نصیب ہے جس کو یہ وقت نصیب ہو جائے. قبولیت دعا کا وقت جو ہے نصیب جس کو ہو جاتا ہے وہ جو ہے بڑا سعادت مند ہے. اب یہاں پر دوا اور دعا کی تاثیر، اس کے بارے میں بھی ایک جو ہے حضرت کا جو ہے ملفوظ ہے، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف آئیں گے آج کی مجلس میں. ایک مرتبہ بندگی مخدوم شہباز بلند پرواز نے فرمایا کہ ہر چیز میں اثر نمایاں ہوتے ہیں. نمک مرچ میں تیزی نمایاں ہے جو اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح نباتات و ادویات میں اثر کرنے کی قوت ہے، مگر یہ اثر کرنے کی قوت اور تاثیر اس کی ذاتی نہیں، یعنی کوئی دوا بذات مؤثر نہیں ہے. اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جائے تو دوا اپنا اثر دکھاتی ہے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بذات کسی کے اندر اثر نہیں ہے، اللہ چاہے تو جو ہے دوا کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تاثیر دوا کی بابت استفسار کیا تو جواب ملا ہمارے حکم کے بغیر کوئی دوا مؤثر نہیں ہوتی، اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا اثر کے بارے میں دوا کے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہمارے حکم کے بغیر کوئی دوا میں اثر نہیں آتا جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا طبیبوں اور معالجوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب اللہ کی طرف سے یہ ہے تو پھر یہ علاج کیوں کراتے ہیں؟ طبیب ڈاکٹرز اور معالجوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جواب ملا طبیب و معالج کو ان کا رزق اسی وسیلے سے بہم پہنچاتے ہیں اور یہ میرے بندوں کا دل خوش کرتے رہتے ہیں. اب یہ دوائیں لکھ کر نسخے لکھ کر جو ہے یہ بندوں کو خوش کرتے ہیں، بولے ہاں یہ کھانے سے کم ہو گیا. اس طرح جو ان کی رزق اور ان کی روٹی جو ہے ان کو اس کے وسیلے سے پہنچائی جاتی ہے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس کے ماہر سے کراتے ہوئے بارگاہ الہی میں ہران صحت کی دعائیں کرنا ضروری ہے تاکہ دوا اور دعا میں وہ اثر دے اور بیمار تندرست ہو جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ کرے اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.